السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. آج پروگرام کریں گے ان طالب علموں کے لیے جنہوں نے 10ویں کے نتائج کے اندر 10th کلاس کے رزلٹ کے اندر نہ صرف اپنے اسکول کا اپنے پیرنٹس کا بلکہ شہر فیصل آباد کا نام بھی فخر سے بلند کیا ہے, اور نمبر اتنے ہیں یقین مانیے کہ دل خوش ہوتا ہے. اور یہ طالب علم جن اسکول سے ہیں ان کے اساتذہ بھی ساتھ ہوں گے, والدین بھی ساتھ ہوں گے, ان بچوں کے بھی انٹرویو کریں گے کیونکہ بلا شبہ جس نے محنت کی ہے اس کو صلہ ملنا چاہیے. میرے پروگرام کا مقصد قطعی طور پہ ہم تو زیادہ تر ایشو بیس کے اوپر پروگرام کرتے ہیں, مسائل کو اجاگر کرتے ہیں, لیکن آج کے پروگرام کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے یہ طالب علم یہ جو کھلتی ہوئی کلیاں ہیں ان کو کچھ تھوڑا سا سایہ جب پانی کے کچھ چھینٹے میسر کیے جائیں تاکہ یہ مزید آگے جا کے خوبصورتی پھیلائیں اور یہ معاشرے کی وہ ترقی کے ضامن ہے. پھر قاضی اعظم محمد علی جناح کا وہ جملہ دہراؤں گا کہ جو بچے ہیں معمار ہیں یہ مستقبل ہے پاکستان کا. یہ نہیں کہا تھا یہ کسی امیر کا بچہ ہے, غریب کا بچہ ہے, یہ کسی فلاں کلچر کا بچہ, یہ نہیں کہا تھا, بلکہ کہا تھا یہ جو بچے ہیں معمار ہیں ملک کے. تو میرے خیال میں میرا صرف مقصد یہ ہوتا ہے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ انہیں پتہ ہو کہ ہم نے محنت کی ہے, کہیں اچیومنٹ لی ہے, تو دیکھنے والے جتنے آج بچے ہوں گے ان کے اندر انکریجمنٹ پیدا ہو, نہ کہ ہم ڈسکریج کریں بلکہ ان بچوں کو انکریج کریں کہ آگے آنے والا مستقبل ان کا ہے. انہوں نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی ہیں, انہوں نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. سب سے پہلے جس بچے نے فیصل آباد بورڈ کو ٹاپ کیا ہے اوور آل 1199 نمبر لے کر 1189 مارکس لے کر, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. تعارف بھی ان کی زبانی کروائیں گے, ان کے ساتھ پھر پورا تفصیل ان کے والد صاحب اور ساتھ ان کے ٹیچرز اساتذہ موجود ہیں. اور فیصل آباد کا ایک وہ پرانا سکول جو ہمارے دور میں تو شاید وہی 2-3 سکول ہوا کرتے تھے اور پھر یہ ایک سکولز کی بڑی تعداد آئی, لیکن آج بھی وہ سکول اپنا معیار اور وقار بلند کیے ہوئے ہیں. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا پورا نام محمد معیز قمر ہے. محمد معیز قمر. 1189 مارکس تھوڑے ہیں یا پورے ہیں؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نمبر سے نوازا میرے لیے. ابھی بھی جتنے مارکس اب آپ کہیں بہت زیادہ مارکس ہیں میرے, مطلب ہم تو بچوں کو جب بھی میں انٹرویو لینے جاؤں میں تھوڑا چھیڑتا ہوتا ہوں کہ اتنے مارکس میں ہمارے جیسے 2-3 پاس ہو جائیں گے, آپ کہیں ابھی بھی جتنے آ گئے. وہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, انہوں نے امید سے بھر کے نوازتے ہیں. ہاں بے شک اللہ پاک محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے. پہلی ہی سوچی تھی یا آپ نے سوچا تھا پوزیشن, یا تھا کہ پوزیشن آ جائے گی, کوئی اچھے مارکس آ جائیں گے, مائنڈ کیا تھا؟ امید تھی اللہ تعالیٰ سے تو, اور وہ رکھنی بھی چاہیے, اچھی رکھنی چاہیے, اس لیے امید تھی مجھے انشاءاللہ آ جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ نے نوازا اس ڈسٹنکشن سے. اور کیسا لگ رہا ہے؟ بہت پراؤڈ اور ایکسائٹیڈ فیل ہو رہا ہے, خاص طور پر جب پتہ لگا کہ کتنے, وہ تو لفظوں میں نہیں بیان ہو سکتا. ابھی تو آپ کو کچھ دن فیل ہی نہیں ہونا کہ یہ ایکسائٹمنٹ, جب تھوڑے سے دن گزریں گے پھر آپ کو فیل ہوگا اچھا میں نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی تھی, کیونکہ بندہ ایکسائٹمنٹ کے اندر کچھ چیزیں محسوس نہیں کر پا رہا ہوتا جو سائڈ والے محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یس ایسے ہی ہے. تو کئی چیزیں مطلب کہ جو کام کوئی 1-2 کرنے تھے وہ بھی کئی بار میں بیچ میں بھول جاتا تھا کہ یہ کرنے ہیں. تو کتنی دیر پڑھتے رہے؟ یہ تو نہیں ہے اب وہ کہیں گے جی میں نے 24 گھنٹے صرف پڑھائی کیا اور کچھ بھی نہیں کیا؟ نہیں, کتنی دیر ایسے نہیں, میرا تھا کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے, بے شک وہ آدھے گھنٹے میں ہو جائے, 2 گھنٹے میں ہو جائے, 4 میں ہو جائے, اس کا مجھے کوئی نہیں, بس ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے تو وہ کمپلیٹ ہو جائے. اچھا مجھے بہت سارے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں نا جو آپ سے وہ یہ سیکھنا چاہیں گے آن سیریس نوٹ کہ کیا یہ اچیومنٹ بہت مشکل ہے یا اتنی مشکل نہیں ہے, اگر آسان ہے تو کن وجوہات کی بنا پہ ہے؟ مشکل تو نہیں, لیکن محنت کرنی پڑتی ہے. تو اور اگر آسان کرنا ہے تو بس 3 چیزیں ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم چاہیے جس کے لیے 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, دوسرا اپنا ہارڈ ورک ایک ہوتا ہے, اور تیسرا والدین کی دعائیں, اساتذہ کی دعائیں, ان کی رسپیکٹ اور ان کی انتھک محنت. کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں انشاءاللہ سافٹ ویئر انجینئر کا پلان. یقین مانے مجھے پہلے بھی ہمارے سینئر رپورٹر ہیں جہانگیر اشرف, انہوں نے جب بتایا تھا کہ معیز جو ہے وہ آئی ٹی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, تو میرے لیے خوشی کا مقام یہ تھا کہ ہم تھوڑا سا ٹریڈیشنل اسٹڈی سے ہٹ رہے ہیں. آج میں تھوڑا سا حیران یہ بھی ہوتا ہوں ناظرین کہ اگر میں معیز سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو بتاؤں کہ ہماری جتنی بڑی جامعات ہیں, وہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے, جی سی ہے, ایڈمیشن روایتی کلاسز کے اندر نہیں ہو رہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ, کمپیوٹر سائنس ایڈمیشن فل ہو چکے ہیں. باقی ڈپارٹمنٹس کے اندر میں نام اس لیے لوں گا کہ وہاں شاید وہ کہیں گے یہ ڈسکریجمنٹ ہو جائے کچھ ڈپارٹمنٹس کی, لیکن یقین مانیے کہ روایتی ڈگریوں کی طرف لوگ جا ہی نہیں رہے. اب جو دور ہے اس کی طرف بڑھا, اور مجھے خوشی یہ ہوئی کہ فیصل آباد کے ٹاپر نے یہ نہیں کہا میں ڈاکٹر انجینئر بننا چاہتا ہوں, بلکہ اس نے کہا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں. اچھا معیز, آپ کے خیال میں آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ کس
رخ میں جانے چاہیے. ڈاکٹر بنے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کون سے ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں. تو اب آئی ٹی کی فیلڈ میں آپ کی کیا ٹارگیٹس ہیں؟ آئی ٹی کی فیلڈ میں اصل میں ذرا تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہو گئی یا سائبر سیکورٹی ہو گئی, ذرا اس میں مجھے انٹرسٹ ہے کافی آپ شروع نے سے. کہا پاکستان نے ابھی تازہ جنگ جیتی ہے, تو جیسے جیتی ہے میں نے بھی اسی اسٹڈی میں جانا ہے. وہ پھر آگے مطلب آگے جا کے نا انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے بندہ. ابھی اتنا میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کا پلان کیا ہے, ابھی آگے جا کے تھوڑا سا اور پلان کریں گے تو آگے انشاءاللہ آگے بھی پلان ہو جائے گا کہ یہ اس فیلڈ سکسیس کو اسپیسیفک. کنٹینیو کرنا ہے, یہ نہ ہو کئی بار ہم وہ عروج ہوتا ہے نا جو اس کے اندر جی. انسان تھوڑا ڈیریل بھی ہو جاتا ہے, لیکن جو اللہ پہ توکل ہے آپ کا, مجھے امید ہے کہ آپ ڈیریل نہیں ہوں گے. اسی تسلسل کو لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ اسی تسلسل کو لے کے چلیں گے, اور مجھے امید ہے مطلب انشاءاللہ ایف ایس سی میں بھی میری پوزیشن آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ پاک کامیاب کرے. والد موجود ہیں, السلام علیکم. جی بھائی صاحب, آپ کا نام؟ محمد شفیق. اچھا شفیق صاحب, کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سر, بینگ پیرنٹ اٹس امینس پلیئر فار اس. تو سوچ تھی یا اعتماد بھی تھا یا بچوں کو تھا کہ ٹھیک ہے وہ 1150 سے اوپر نمبر لے لے گا, پوزیشن والی پوزیشن ہی تھی یا امید تھی اس چیز کی؟ اس نے 9th میں بھی 2nd پوزیشن لی تھی, اور مجھے امید تھی کہ یہ پوزیشن گین کرے گا, بٹ یہ اللہ پاک کی خاص کرم نوازی ہے کہ اوور آل اس نے فیصل آباد بہت ٹاپ کیا, 1st پوزیشن گین کیا. تو الحمدللہ سر, باقی کانفیڈنس ہے معیز کے اوپر. اس نے جو اپنا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے ہماری فیملی میں, یہ انشاءاللہ ان فیوچر جو ہے نا اس کو ایز اے بینچ مارک سیٹ کرے گا, فردر جو ہے نا یہ سکسیڈ کرے گا. اچھا, آپ دیکھنے والے طالب علموں کو کیا کہیں گے, کتنا کردار ہے پیرنٹس کا کہ بچوں کو زبردستی پکڑ کے کتابوں کے اندر گھسایا جائے, ان کے اوپر پریشرائز کیا جائے, یا انہیں کچھ ریلیکس کر کے پڑھنے دیا جائے کہ پھر وہ اچیومنٹس کر سکتے ہیں؟ نہیں, زبردستی نہیں کرنی چاہیے, ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے جس میں اچھا کام کوئی بھی ہے وہ شوق کے ساتھ ہوتا ہے. فورسفلی جو ہے نا بچہ کر لے گا, بٹ یہ ہے کہ ایک لیول تک کرے گا, کوئی اچیومنٹ جو ہے نا وہ خاطر خواہ جو ہے نا وہ نہیں کر پائے گا, پھر وہ بوجھن فیل کرے گا. یہ ہے کہ بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا چاہیے ان چیزوں کی طرف جو بچے کا اور ان کے پیرنٹس کا خواب ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ بچہ جو ہے نا وہ شوق کے ساتھ کرے گا کام, اس میں تھکاوٹ محسوس نہیں کرے گا, اس میں جو ہے اچھے رزلٹس آپ کو پروڈیوس کر کے دے گا. چلیں جی, بہت مبارک ہو آپ کو. میں اساتذہ کی طرف بڑھوں گا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام پہلے؟ پروفیسر محمد رحمۃ اللہ نام ہے جی, اور الحمدللہ فیصل آباد گرامر اسکول سے جو ہے وہ تقریباً 2000 سے آن ورڈ 25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, اور الحمدللہ محمد معیز ارلی ایئر سے ہی, اور اس کی الحمدللہ مدر بھی ہمارے ہی ادارے کے اندر ٹیچر ہیں اور ٹیچر سن بھی ہیں. تو محمد معیز شروع سے ہی اوبیڈینٹ, ارلی ایئر سے لے کر اب تک الحمدللہ فیصل آباد گرامر اسکول سے ہی اس کی ایجوکیشن ہے. انتہائی اوبیڈینٹ اور انتہائی اچھا بچہ, اور جیسے اس کے فادر کہہ رہے تھے کہ 9th میں بھی اس کی 2nd پوزیشن تھی, اوور آل ہم نے اسیسمنٹ کی تھی, تو الحمدللہ اسی چیز کو اس نے مینٹین رکھا ہے. اور جہاں تک اس کا کنسرن ہے کہ کیونکہ اس وقت ملک کو ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی, اے آئی کا دور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک گلوبل چینج آ رہی ہے, تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے چونکہ ہماری پوری مینجمنٹ جو ہے, ہماری سی او ہیں مس منہل سیگل, اور اسی طرح مسز رفت نوید ہیں, اور اسی طرح ٹیچرز کا پورا ایک ذہن ہے کہ بچوں کو اس ڈائریکشن کی طرف لگایا جائے جو اس وقت دنیا کو ضرورت ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے معیز کا بھی مائنڈ ہے کہ انشاءاللہ ٹیکنالوجی میں آگے جا کے انشاءاللہ ملک و ملت کا نام جو ہے وہ روشن کیا جائے. چلیں جی, اساتذہ نے دیکھیں یہ ہوتا ہے اساتذہ کا فرق کہ میں نے سوال ہی کیا تو انہوں نے وہ پورا بریف دیا جو میں چاہ رہا تھا پوچھنا. تو میرے خیال میں اساتذہ کی یہاں محنت اور کریج نظر آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, محمد رمضان. رمضان صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اسکول کے لیے کتنا بڑا پرائڈ ہوتا ہے کہ ایک طالب علم, بلا شبہ ہر سال بورڈ کے اوپر کوئی ٹاپرز کے نام آ جاتے ہیں اسکول کے, لیکن بورڈ ٹاپر کا نام آنا اور پھر اس اسکول کا جو فیصل آباد میں ایک میں کہتا ہوں ایک لیگیسی ہے ان سکولز کی, اگر 4-5 نام لیں تو ان میں یہ نیم آتا تھا فیصل آباد کے اسٹارٹ اپ سکولز میں سے ہے, اور اس جگہ پہ جہاں آج بھرمار ہے, انڈسٹری بھری پڑی ہے ان سکولز کی, وہاں دوبارہ آپ کے بچے کا نام آنا جی واقعی یہ قابل فخر ہوتا ہے, اور میں فخر اس بات کا کہ فیصل آباد گرامر اسکول نے اپنی روایت کو برقرار رکھا ہے. میں نے اس ادارے کو 2008 میں جوائن کیا تھا, تو اس وقت آج میں اس ادارے میں اپنے سیکشن میں بوائز کا ڈپٹی ہیڈ ماسٹر بھی ہوں اور اس کا انگلش ٹیچر بھی تھا. تو جس دن یہ ہمارے پاس آیا تھا تو میں اس کا جو ایٹیچیوڈ دیکھا تھا ریسپیکٹفل بھی تھا اور ریسرچ بیسڈ ایٹیچیوڈ کے ساتھ تھا. اسی دن سے ہماری پریڈکشن تھی کہ ہی کین شو سم تھنگ. تو ہم تمام ٹیچرز نے اس پہ فوکس کیا اور اس نے ہمیں رسپانس کیا ہے. اس کی عادتی سے ایک چیز سمجھا دی ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا تھا کہ جب تک اس کی سیٹسفیکشن نہیں تھی ہوتی اس پہ بار بار یہ کانٹیکٹ کرتا, سر یہ چیز اس بک میں ایسے, اس میں ایسے, فرق کیا ہے.
پھر اسے بتا دیا جاتا تھا کہ آپ کے لیے فیکٹ یہ ہے، آپ نے اسے فالو کرنا، ٹائم بیک کو آپ چھوڑ دیں، اور اس چیز سے ہمیں تھا کہ یہ یقیناً کسی منزل پہ جائے گا، اور اس نے وہ ٹارگٹ کیا. اور 2008 سے آنورڈ اب تک دیکھا جائے کہ فیصل آباد گرامر اسکول نے فیصل آباد بورڈ کو تیسری بار ٹاپ کیا ہے. تو اوور آل سائنس میں پوزیشن ہماری آتی رہی، لیکن بورڈ تھرڈ ٹائم اس نے ریپیٹ کیا. میٹرک میں نہیں، او لیول میں بھی ہماری اے لیول میں ڈسٹنکشن آتی ہیں. ہمارے اساتذہ اپنے پرنسپل صاحبہ مسز رفت نوید کی سپرویژن میں بھرپور محنت کرتے ہیں، انکریجمنٹ ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس کا رزلٹ دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ معیز موجود تھا، ان کے اساتذہ اور والد صاحب موجود تھے. میں آگے بڑھوں گا پروگرام میں، اور طالب علم ہوں گے جنہوں نے بورڈز کے اندر نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے، ان کا تعارف بھی کروائیں گے، ان کا ویژن جانیں گے، اور دیکھنے والے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کے لیے ان کے جو پیغامات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. پروگرام میں آگے لیے آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ اور طالب علم موجود ہیں جنہوں نے سائنس میں سیکنڈ پوزیشن اوور آل ٹاپ کی ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم آپ کا السلام. نام پورا؟ محمد عیسیٰ واجد. محمد عیسیٰ واجد. واجد. 1184 جی. انف ہے یا کچھ کام رہ بہت ہے، گیا؟ اللہ کا شکر، اللہ بہت تعالیٰ ہے. کا عطا فرمائے. مرادی ہو. میں انٹرویو لے رہا تھا، ایک بس ایک ہماری بیٹی تھی سیکنڈ پوزیشن پہ آئی، تو وہ روئی جا رہی تھی. میں نے اسے پھر جا کے بتایا کہ آپ کے نمبر میں میرے جیسے 3 ہو جائیں گے. پھر وہ مسکرائی، پھر اسے حوصلہ ہوا کہ ہمارے جیسے بھی اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں. لیکن بلا شبہ آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اتنے مارکس لیے. کیسے لیے اتنے زیادہ نام؟ دیکھیں، محنت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن سپریم اتھارٹی اللہ کے پاس ہے. آپ نے جب تک دعا نہیں کی تب تک آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو میں نے بلا شبہ وہ محنت کا صلہ بھی رہے گا، نہیں جانے دیتا. بالکل. تو میں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. اور کتنا پڑھائی کی ہے صحیح سے بتانا؟ پڑھائی میری ویریبل رہی تھی، جو جیسے کہ کوئی ٹارگیٹ ٹیسٹ ہے تو اس کو اچھی طرح مطلب پہلے کر لینا، پھر بعد میں دوسرے کام پینڈنگ پہ رکھ دینے. کہ یہ تو نہیں ہوتا عموماً ہم کسی سے پوچھ لیں، یہ تو آپ اچھی بات ہے، وہ کہتے ہیں بچے من کے بھی سچے ہوتے ہیں. عموماً کسی پوزیشن ہولڈر سے پوچھا جائے یا روایتاً وہ جی میں نے تو پڑھا ہی بہت ہے، میں نے 6 بار دوبارہ کتاب پڑھتا رہا پھر جا کے پوزیشن ہوئی. یہ حقیقت ہے یا حقیقت کچھ وہ مختلف ہے کہ آپ ایک بار پڑھیں سمجھ کے پڑھیں، ایسا کچھ ہے؟ نہیں، ایپٹیٹیوڈ پہ میٹر کرتا ہے. آپ اپنی جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے آپ اس کے مطابق فل اپنا دیں، آپ کو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کیوں نہیں. اچھا، جو طالب علم پوزیشن لینا چاہتے ہیں یا نمایاں مارکس لینا چاہتے ہیں، بہت ساروں کی خواہش ہوگی. ابھی 9th والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو ایز اے انکریجمنٹ دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے آپ بالکل آپ اپنی محنت کریں، اپنا فل آپ اس کو ڈسٹنکشن کے ساتھ آپ علیحدہ سے اس کو کمٹمنٹ کے ساتھ رکھیں. انشاءاللہ آپ کو میری طرح اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کیوں نہیں. بہت شکریہ. والدہ موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. کیا کہیں گی کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مارک اٹھائی تو نہیں کہ ویسے پاس ہو گئے؟ نہیں، تھوڑا سا پیچھے تو پڑھنا ہی پڑتا ہے بچہ ایسے تو نہیں پڑھتا، توجہ کرنی پڑتی ہے ہر ٹائم بچے پہ. آپ کریڈٹ لے رہی ہیں کہ آپ کا یہ حصہ ہے؟ ہاں جی ہے ماشاء اللہ. لیکن یہ خود بھی محنتی ہے، اپنا فکر سے پڑھتا ہے کہ جو ٹیسٹ ملا ہے وہ کر کے جانا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کے علاوہ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اس کے علاوہ چھوٹی بیٹی ہے اور اس سے چھوٹا بیٹا ہے. اب ان کی تو باری شامت آ گئی نا. ہاں نہیں، ماشاء اللہ بیٹی بھی اس کی طرح بہت محنتی ہارڈ ورک ہے. 1185 سے اوپر لے گی تو انشاءاللہ. کیا کہیں گی باقی پیرنٹس کو کہ جن کے بچے پوزیشن لینا چاہتے ہیں، جب ماں آپ انہیں کا پیغام دینا چاہیں گے کیسے ان کو انکریج کیا جائے؟ کیا بہت سختی، بہت نرمی، میانہ روی، کیا کیا جائے؟ بس میں یہی مشورہ دوں گی کہ جو لینینسی ہے نا اس سے تو بچہ نہیں پڑھتا، سختی کرنی پڑتی ہے اور نظر بھی رکھنی پڑتی ہے بچے کے اوپر ہر ٹائم. 100% پیرنٹس کو دینا پڑتا ہے تو پھر ہی آپ اس طرح کے رزلٹ لے سکتے ہیں. کبھی بھی غفلت نہیں برت سکتے. غفلت نہیں برتنی. جی. اور والد صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی محمد واجد. والد صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں ویٹنرین ہوں، ایز این ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف اسٹاک چنور میری پوسٹنگ ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کو تو پھر زیادہ پراؤڈ فیل ہو رہا ہوگا کہ ایک، کیونکہ جس سیٹ پہ آپ ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے میں ایڈوانس میں کہہ سکتا ہوں اس کا میں نے سوال اس لیے نہیں کیا کہ کیا بننا چاہ رہے ہیں آپ، چاہیں گے CSS کی طرف ہی آ جائیں؟ جی ضرور انشاءاللہ. ابھی تک تو اس کے اوپر ہی چھوڑا ہے کہ یہ جس فیلڈ کو چوز کرتا ہے ادھر یہ موو کرے فریلی. تو نیکسٹ جیسے جیسے ٹارگیٹس یہ اچیو کرے گا ویسے ویسے جو منزل ہے وہ اس کو خود بخود بلاتی رہے گی انشاءاللہ. آپ کی فیلڈ بھی پاکستان کی واحد فیلڈ ہے جو گزشتہ بجٹ کے اندر کامیاب ترین رہی، ورنہ سب کچھ خسارے میں رہا ہے. تو کتنی سختی کی ہے اس کے اوپر؟ جی ایکچولی پوچھیں تو میری تو لک آفٹر، جیسے ایک پیرنٹس کی میں فادر کی لک آفٹر ہوتی ہے وہی رہی ہے. سب سے پہلے تو اس کی اپنی محنت ہے، دوسرے نمبر پہ اس کی مدر کی اوور آل جو کنٹریبیوشنز ہیں اس میں اس کا ہی یہ سہرا ہے. اور یہ خود بہت انٹلیکچوئل ہے
اور اس کو ہم دیکھتے بھی رہے ہیں. اور سب سے جو کی پوائنٹ اس کا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ ٹائم مینجمنٹ کی ہے. تو ٹائم مینجمنٹ جو سی ہے نا وہ سکسیس کی ایک کی ہے. چلیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں انشاءاللہ ڈاکٹر. ڈاکٹر کون سا ڈاکٹر؟ انشاءاللہ کارڈیولوجسٹ بنے. کارڈیولوجسٹ. آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ترقی ہو گئی ہے کارڈیولوجی کے اندر بھی بہت زیادہ؟ اب تو اسٹنٹنگ کے اندر دیکھیں, بائی پاس کے اندر دیکھیں, تو آپ اسپیشلائزیشن کس میں کرنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ کارڈیولوجسٹ میں سے نیورولوجسٹ میں بھی میں نے سوچا ہے کہ میں کروں اسپیشلائزیشن, کیونکہ اصل میں نا آئی ٹی اور ڈاکٹر کی جو لائن ہے وہ لنکڈ ہے, وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے. آج سے 13 ایئرس بیک جائے نا آپ تو ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بالکل وہ آپریشن, مائکرو آپریشن کا نام آپ نے سنا ہوگا, وہ ہوتا ہے, وہ گریپ کو کاٹتے ہیں اور اس کا سارا آپریشن, تو وہ لنکڈ ہے, وہ اس میں ایز ویل ایز ایڈوانسمنٹ آتی جائے گی. تو انشاءاللہ اصل میں اپنا بھی ایک ہوتا ہے نا انٹرسٹ, تو ڈاکٹر میں بالکل آزادی ہوگی تو بندہ کامیاب ہوتا ہے. اچھا آپ یہ بتائیے گا کوئی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے یا بالکل ہی سب کچھ چھوڑ کے صرف کتابوں کے اندر منہ دینا پڑا؟ نہیں, بالکل آپ چھوڑیں گے تو آپ برن آؤٹ ہو جائیں گے. چھوڑیں گے تو آپ کا بالکل دل نہیں کرے گا. آپ کو نہیں چاہیے, آپ ایک لمٹ تک کریں, جب تک آپ کو اپنی خود لمٹ سیٹ کر لیں. ٹھیک ہے بس اتنا ہو کہ میں ریچارج ہو جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں, موبائل دیکھیں موبائل پہ. چل تینوں کے ساتھ, اور انہوں نے جو اپنے پیغامات خاص طور پر جو چیزیں بتائیں, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس حد تک جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہو. خاص طور پہ ایک چیز خوبصورت نظر آئی کہ ہمارے بچوں کے اندر اتنی اہلیت ہے کہ میں نے کچھ کنفیوزنگ کویشچن کیا, لیکن عیسیٰ نے فوراً اس کا رسپونڈ دیا کہ جو ہماری میڈیکل فیلڈ ہے وہ آئی ٹی سے لنکڈ ہے. بلا شبہ جب آج ہم دیکھیں تو آپریشن جو ہیں بہت ہی ڈفرینٹ تھے, لیکن آج دیکھیں تو اتنا زیادہ ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے کہ تمام انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. مزید طالب علم ہمارے ساتھ موجود رہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے طالب علموں کی, طالبات کے ساتھ بھی کہ وہ جو پوزیشن لی. ہمارے ساتھ ایک طالبہ موجود ہیں جنرل گروپ میں پہلی پوزیشن, اور یہ میرے لیے باعث فخر ہے کہ جنرل گروپ کے اندر تینوں پوزیشن جو ہیں وہ بیٹیوں نے لی ہے اور گورنمنٹ سکولز نے لی ہے. یہ ایک چیز اچھی ہے, بلا شبہ ہمیں دوسرے گروپس کے اندر بھی اس روایت کو برقرار رکھنا ہوگا, لیکن جنرل گروپ کے اندر جو پوزیشن ہے ابھی ہماری بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اقصیٰ. اقصیٰ کہاں کی رہنے والی ہے؟ مظفر کالونی. اچھا, سمنا آباد. تو کتنی محنت لگی ہے؟ کافی محنت لگی ہے, کچھ میرے پیرنٹس کی دعائیں اور کچھ میرے ٹیچرز کی محنت کا اثر ہے. باقی میں بہت زیادہ ٹائم بھی دیتی رہی ہوں اپنی اسٹڈی کو. ٹائم ٹیبل ایک مینٹین کیا ہوا تھا, اس کے مطابق اسٹڈی کرتی تھی, جس وقت پڑھنا تھا اس وقت پڑھتی تھی. اس کے علاوہ باقی ادر ایکٹیویٹیز میں بھی کافی میں نے شمولیت اختیار کی ہے, پر اسٹڈی کو بھی اتنا ٹائم دیا جتنا دینا چاہیے. پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ پیرنٹس میرے لیبر, مما ہاؤس وائف ہیں اور پاپا کام کرتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ سلائی مشین کا. فادر؟ جی جی. یعنی کہ ہم جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں حاضری کے اندر ڈپارٹمنٹ کے اندر جہاں سلائی ہوتی ہے, ریپیئر, ٹھیک ہوگا. تو کتنی سپورٹ فیملی نے کی ہے آپ کو یہاں تک پہنچانے میں؟ کافی حد تک کیا ہے, کچھ میں نے خود بھی محنت کی ہے. امید تھی یہاں آنے کی یا کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا تھا کہ اس سے کم نمبر آئیں گے, یا ان ایکسپیکٹڈ تھا, ایکسپیکٹڈ تھا؟ الحمدللہ جتنی میں نے امید کی تھی اس سے زیادہ آئے ہیں. اس سے زیادہ آئے ہیں؟ جی جی. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریے پھر کہ آپ کو کوئی مایوسی نہیں ملی, بلکہ امید کے اوپر امید سے بڑھ کے ملا ہے. جی. کیا بننا چاہ رہی ہیں آگے؟ آئی ٹی پڑھنی ہے میں نے. آئی ٹی میں جانا ہے؟ جی. تو آئی ٹی کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں, آپ کیا بننا چاہتی ہو؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جی. آپ کو لگتا ہے بہت ضرورت ہے, بڑا اسکوپ ہے اس کا؟ جی جی, میرا انٹرسٹ بھی ہے اس میں. اچھا, پیرنٹس سپورٹ کر رہے ہیں ابھی بھی کہ آپ آگے پڑھیں؟ جی جی کریں گے ضرور. چلیں, ان کی بہن موجود ہیں, ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گی کہ ایک چھوٹی بہن, چھوٹی ہیں آپ سے, انہوں نے پوزیشن لی ہے, تو کتنی آپ لوگ اور آپ کے فیملی سپورٹیو رہی ہیں اس کے اندر؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت فخر کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. یہ دن اور یہ لمحہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دکھایا ہے, اور اللہ تعالیٰ سب والدین کو یہ دن دکھائے. بہت سے والدین اس وقت کے خواہاں ہیں جو نہیں یہ وقت دیکھ سکتے اخراجات کی وجہ سے یا ویسے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. ہم بہت فخر محسوس کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو بھی محنت کی توفیق دے, باقی بچوں کو بھی محنت کی توفیق دے. اور سب سے بڑی چیز کہ والدین سے میں یہ کہنا چاہوں گی, بچوں کو مکمل طور پر سپورٹ کیا جائے, ان کی سکل دیکھ کر اس سکل کو ابھارا جائے, اور اپنے بچے کو خود بھی روشن کیا جائے. بچوں کی محنت کے ساتھ ساتھ والدین کا پورا ہاتھ ہے, 100% بچے کی سکلز کو ابھارنے میں ان کو پورا سپورٹ کیا جائے. والدین نے کتنا سپورٹ کیا, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آگے پڑھنے کے لیے اسے کتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے؟
पहले तो चांसेस कम थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी दी है, तो मेरा ख्याल है ना सिर्फ हमारे पेरेंट्स बल्कि कोई भी पेरेंट्स हों तो वो अपना अटल फैसला भी बदल सकते हैं। अल्लाह ताला इस तरह की कामयाबी दिखाए, तो इंशाल्लाह अब सपोर्ट करेंगे। मैं इनकी टीचर मौजूद हूँ, उनसे गुफ्तगू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फरजाना रशीद है। अच्छा, एक गवर्नमेंट स्कूल, और मेरा ख्याल में मेरे लिए सबसे बड़े फ़ख्र होते हैं क्योंकि हमारे सरकारी इदारे जब परवान चढ़ते हैं, ताकतवर होते हैं, तवाना होते हैं, तो बड़ा हमें तो वो टाटों वाले दिन याद आते हैं कि हमारे वालिदैन आज भी वो कहानियाँ सुनाते हैं। तो इसी टाटों से उठ के आज सारे मिनिस्टर सेक्टर्स बने हुए हैं, वो स्कूल की जब पोजीशन आती है तो ज़्यादा खुशी होती है। कैसे महसूस कर रही हैं? जी सर, बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारा स्कूल छोटा सा स्कूल है समनाबाद में, गवर्नमेंट दक्कन गर्ल्स हाई स्कूल, और उस स्कूल का जो माहौल है हमारा, वो एक आइडियल माहौल है। हमारी जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, हमारे असातिज़ा एक टीम वर्क है, और हम बच्चों को पढ़ाने के अलावा उनकी जो मोराल है उसको हम बुलंद करने की कोशिश करते हैं कि बच्चा जो स्टडीज़ की तरफ आए, मेहनत करे, उसे कुछ करने का जुनून हो। तो अक्सा बेटी जो है माशाल्लाह ये खुद भी बहुत हार्ड वर्किंग थी। हमने देखा कि माशाल्लाह इसके अंदर सलाहियत है पोजीशन लेने की, हमने इसको प्रमोट किया, इसको गाइड किया, और कोई भी इसका क्वेश्चन होता तो उसको मुतमिन करते थे। मैं इसकी इंग्लिश टीचर हूँ, मैं इसको इंग्लिश पढ़ाती थी कि किसी तरह ग्रामर में या किसी तरह इंग्लिश में इसकी जो है ना कमी ना रह जाए, किसी सब्जेक्ट में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं, अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी। और इस पैनल पे मैं सर ये भी बात करना चाहूँगी कि आजकल गवर्नमेंट जो है वो जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको प्राइवेटाइज़ करने का जो है बहुत बड़ा जो है ना वो कर रही है इशू। शायद उन्हें हमारी सलाहियतों में भरोसा नहीं है, तो इस तरह की जब पोजीशंस आती हैं तो थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए कि इसमें बच्चे का किरदार होता है, लेकिन जो एक टीम होती है और एक जो स्कूल का माहौल होता है, असातिज़ा है, उसकी जो मेहनत है उसे हम डिनाई नहीं कर सकते। मैं तो बल्कि ये यहाँ ऐड ऑन करूँगा कि गुज़िश्ता साल मैट्रिक के बोर्ड के अंदर सारी पोजीशंस गवर्नमेंट स्कूल्स की थी। शायद उसके बाद जो आउटसोर्सिंग शुरू हुई, उस्ताद वो तालिब इल्म डिस्करेज हो गए हैं कि हम किस लिए मेहनत कर रहे हैं जब ये बेच ही देने हैं स्कूल। उसके बाद फिर अब हमें नज़र आया कि वो नतीजे दूसरे ग्रुप में वैसे नहीं रहे, जनरल ग्रुप में बरकरार रहे, दूसरे ग्रुप में कहीं ना कहीं डिस्करेज हो गए। और सर जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें आप देखें हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, एमफिल पीएचडी लोग हैं जो प्राइमरी सेक्शन में, मिडिल सेक्शन में और हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और बड़ी मेहनत से। और इसमें एक मैं मेन चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में ये देखूँगी कि एक स्कूल के अंदर एक टीचर है वो 20-20 साल 15-15 साल लगातार जो है वर्क कर रहे हैं। उनको ये नहीं होता कि हमें यहाँ से जो है कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ये इशू नहीं होते। गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में सर ये होता है कि वहाँ पे कोई टीचर अच्छा वर्क करता है, उसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो उस अदारे को छोड़ के कहीं और जो है वो चले जाते हैं जब उनको अच्छी सैलरी मिलती है। इसका भी जो है ना बच्चे पे असर पड़ता है कि एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा था, उसके साथ एक अच्छा ताल्लुक था, बॉन्डिंग होती है, तो वो जब चला जाता है। और गवर्नमेंट सेक्टर में ये बच्चे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि उसका जो एक बड़ा अच्छा ताल्लुक टीचर के साथ होता है वो कायम रहता है, और वो उसको आगे जो है वो उसकी सलाहियत जो है वो निखरती हैं। तो मेरी इस पैनल पे यही रिक्वेस्ट है अपनी मरियम नवाज़ साहिबा से कि वो इस पे थोड़ा सा गौर करें कि हमारे फैसलाबाद बोर्ड में तीनों पोजीशंस जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर ने ली हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर के अगर टीचर इतने ही नाहल हैं, मेहनत नहीं करवा रहे, तो ये पोजीशंस कैसे आ गए। तो इस बात पे थोड़ा सा उनको सोचना चाहिए, उनको टीचर्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर कोई कैश नहीं तो कोई सर्टिफिकेट वगैरह कि टीचर्स जो हैं वो मज़ीद वर्क करें, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में मौजूद है और वो मेहनत कर रहे हैं। और हमारा जो हाई हिस्सा है, स्पेशली मैं ये बात कहूँगी सर, मेरा अपनी 20 साल सर्विस हो गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। पोजीशन अगर बोर्ड में नहीं है तो हमारे बच्चे माशाल्लाह 90 से ऊपर जो हैं वो बहुत अच्छी, हमारे जो है ना बच्चे 20-20 30-30 बच्चे हमारे जो हैं वो जो होते हैं तकरीबन 90% से ऊपर होते हैं। तो मैं इसमें यही बात करूँगी कि इस पे थोड़ा सा मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो गौर करें कि इतना जो डिस्करेज ना करें कि जो है ना आइंदा लोग जो हैं वो मेहनत करना ही छोड़ दें और इधर जो है जॉब में आना ही छोड़ दें। टीचर का जो पेशा है वो बड़ा ही जो है रिस्पेक्टफुल है और बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, और जिस जो कौम जो है वो असातिज़ा की इज़्ज़त करती है ना, वही कौम तरक्की करती है। यहाँ पे तालीम की वैल्यू। मैं बल्कि आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। मैं कहूँगा मरियम नवाज़ साहब, राना सिकंदर साहब तो एतबार थोड़ा चुको, ख़ुद भी देखे जाके ग्राउंड लेवल के ऊपर चीज़ें चल कैसे रही हैं, क्योंकि राना साहब को तो हमारे कौमी जानवर का नाम भी नहीं पता, और फिर हम ऐसे अगर मिनिस्टर के ऊपर एतबार करें, मुझे यकीनन तौर पर अफसोस होता है। क्योंकि देखें कोई टीचर या कोई अदारे बाउंड हो सकते हैं जनाब मोहतरम राना सिकंदर साहब के, लेकिन मैं नहीं। कि अगर आपने फ़ॉरेन एजुकेशन हासिल की है, उस फ़ॉरेन एजुकेशन के नाम के ऊपर बेड़ा गर्क मत करें हमारे एजुकेशन सिस्टम का। मैं 100% इतने खूबसूरत स्कूल, स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स आप आउटसोर्स करते हैं, और मैं काबिल एहतराम राव काशिफ रहीम का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहा कि उन स्कूल्स को दनिस्ता आउटसोर्स किया जा रहा है, कि अगर आपको लगता है कहीं तादाद कम है तो उनको एक दूसरे के अंदर जम करें, ना कि स्कूल्स को आउटसोर्स करें
کریں. اور پھر ان سکولز کے اندر ہوتا کیا ہے, 3 پیریڈ دے کے 6 پیریڈ پڑھوانے ایک ٹیچر سے, پھر آپ کہہ رہے ہیں جی ہماری کارکردگی نہیں ہے, تو ایسی کارکردگی نہیں آئے گی. آپ سہولیات دیں, جتنے پیسے آپ آؤٹ سورسنگ کے اوپر ان سکولز کو دے رہے ہیں اگر ان کو دیا جائے تو سکول چل بھی سکتے ہیں. اور ایک اقصیٰ کی جو بہن نے بات کی اس کے اوپر باقاعدہ ہر سکول کے اندر سائیکالوجسٹ ہونا بہت ضروری ہے کہ ہماری بیٹیاں دیکھیں, وہ کہہ رہی ہیں ہماری سوچ, یہ دیکھیں ہماری سوچ ہوتی ہے کہ اگر میٹرک کر لیے تو آگے پڑھانا نہیں ہے, نام لکھنا آ گیا, پڑھی لکھی ہوگی. لیکن یہاں پوائنٹ آتا ہے کہ کیا سائیکالوجسٹ صرف پاگلوں کا ڈاکٹر ہے, تو اس کا جواب ہے نہیں. ہمیں سائیکالوجسٹ تیار کرنے ہوں گے جو بچوں کو اور پیرنٹس کو ان کی مائنڈ میکنگ کریں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک ایسا معاشرہ چاہیے جو قابل رحم ہونے کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی ہونا چاہیے, اور اہل علم کے لیے ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے اور باوقار اداروں کی طرف جانا ہے. یہ ہم بریک لیں گے, دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ طالبہ موجود ہیں جنہوں نے سائنس گروپ کے اندر جو ہے وہ اوور آل سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے. ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم, آپ کا نام پورا؟ میرا ویک 1186. آپ تو ہمارے بلکہ قریبی یہاں اسکول ہے بڑا نامی گرامی, اس سے آپ نے پوزیشن لی ہے, کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اچھا فیل کر رہی ہوں. پہلے تو یہ سارا ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے اور میں بلیو بھی نہیں یہ چیز کر رہی تھی کہ میری آ سکتی ہے, بٹ پھر میں نے اس چیز کو تسلیم کیا اور پھر میں نے کیا آپ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی؟ نہیں, میں 1185 پلس ہی کر رہی تھی, بٹ لیکن آپ پوزیشن ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ پوزیشن کیوں؟ آپ 9th میں پوزیشن نہیں تھی؟ تھی میری تھی. کون سی؟ میری سیکنڈ تھی. اور آپ سیکنڈ پہ بس پورا برجمان رہی ہیں, آپ نے سیکنڈ کنٹینیو کی ہے نا دوبارہ, تو امید کیوں نہیں کر رہی تھی؟ کیا تھوڑی پڑھائی میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا آپ کو لگ رہا تھا کہ بس ٹھیک ہے اچھے مارکس آ جائیں گے لیکن پوزیشن نہیں آئے گی؟ جی میں اپنے پڑھائی سے سیٹسفائڈ نہیں تھی, مجھے لگا تھا کہ میں نے اپنا بیسٹ نہیں دیا, اس وجہ سے. اللہ پاک خیر کرے, یہ اللہ پاک آپ کو نہ شکری نہ تسلیم کرے اس کو, کیونکہ جتنے آپ کے مارکس ہیں بیٹا. تو اب آگے کیا بننا چاہتی ہیں؟ اب آگے میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. کون سی فیلڈ میں؟ نیورولوجسٹ بننا چاہتی ہوں. نیورولوجسٹ, کیا خاصیت ہے ہمارے نیورولوجسٹوں میں آپ کے خیال میں؟ آئی تھنک سو کہ اس فیلڈ میں ہو آنا چاہیے, کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا ہے نا پاکستان میں ڈاکٹرس کی, ایک اچھے ڈاکٹر کی نا بہت زیادہ ضرورت ہے. لائک ہمیں ہمارے ٹیچرز بتاتے ہوتے تھے کہ جو ڈاکٹر ہے نا اس کا ایک سنسیئر ہونا بہت ضروری ہے. اس کو اپنے پیشن کو ایک جاب نہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اپنا ارننگ کا اس کو سورس نہیں سمجھنا چاہیے, اس کو پیشن سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اس سے ایک کسی کی مدد کرنی ہے, کہ یہ نہیں مجھے سیلری ملے گی پھر ہی میں نے کچھ کرنا ہے, لائک فیس ہوگی پھر ہی میں کچھ کروں گا. لائک اس کو سب کچھ اس کو سائڈ پہ رکھ کے نا پھر کسی کا مطلب اس کو کیئر دینی. آپ ہمارے ڈاکٹر سے سیٹسفائی نہیں ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی, نہیں مطلب آپ بھی کہہ رہی ہیں ان سے بہتر. ہاں ٹھیک ہو گیا, چلیں میں ویسے آپ کو تھوڑا سا وہ ہیومرس وے میں, کون سی سبجیکٹ فیوریٹ تھا؟ میرا میتھس فیوریٹ تھا, لیکن زیادہ نمبر نہیں آئے اس میں؟ نہیں اس میں میرے فل ہیں 100/100. اور کون سا فیوریٹ تھا؟ اور پھر میرا کیمسٹری فیوریٹ ہے. کم کس میں ہوئے ہیں نمبر؟ میرے انگلش میں کم ہو گئے تھے اور اسلامیات میں. تو اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے؟ آئی تھنک سو ناانصافی ہے. ناانصافی ہے, چلیں جی یہ بھی صحیح ہے کہ ابھی 1186 اور ناانصافی ہے. اللہ پاک خیر کرے. بھائی ان کے موجود ہیں, ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں سی اے کر رہا ہوں. اچھا آپ سی اے کر رہے ہیں, ماشاء اللہ تسلسل ہے ایک فیلڈ کا. تو آپ کیا لگ رہا ہے کہ یہ اچیومنٹ آپ کے خیال میں تھی یا بہن نے ایک سرپرائز دیا؟ نہیں تھی, اس نے 9th میں بھی سیکنڈ پوزیشن تھی, اس وجہ سے اس کو. اچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے آج بھی معاشرے میں یہ ایک سوچ بہت مایوس کن پائی جاتی ہے کہ بیٹیاں کیا ہیں, کچھ نہیں, ان کے اوپر کون سی محنت کرنی ہے, انہیں کیا کر لینا پڑھ کے. آپ کو نہیں آپ کو نہیں لگتا ایسا؟ وہ ہمیں پتہ ہے. کویشچن از دس کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے ان والدین کو جو آج بھی بیٹیوں کو کہیں بیکورڈ سوچ کے ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, تعلیم کے لیے تو ساروں کو کوشش کرنی چاہیے, تمام والدین کو کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ تعلیم کے بغیر تو آگے آپ کی لائف نہیں ہے. اور میرے خیال سے تعلیم سے آپ کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مطلب کہ آپ کے وے آف ٹاکنگ اور ساری چیزوں میں آپ کو آگے ضرورت پڑتی ہے. چل ان کے ایک استاد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ انہیں کون سے سبجیکٹ پڑھاتے رہے ہیں؟ میں ان کو اردو پڑھاتا رہا ہوں, ایوننگ کوچنگ میں, ٹارشیا ایوننگ کوچنگ. اچھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک استاد کا کردار کتنا ہے؟ ایک طالب علم بلا شبہ ذہین ہو, اس کے اوپر محنت کر کے پالش کر کے استاد اسے آگے لیتا ہے, اور استاد کے بغیر انسان کبھی بھی کچھ نہیں. ہم بھی جہاں کھڑے ہیں آج اپنے استادوں کی وجہ سے ہیں.
کیا کردار ادا کیا آپ نے ان کو پالش کر کے یہاں پہنچانے میں؟ اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ طالبہ 1186 لے کر غیر مطمئن نظر آ رہی ہیں. اس کی وجہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ نا ایک تو تھوڑے سے اس کے نا صحت کے مسائل رہے ہیں. اب نمبر تھے 549، اور جب آپ کے اچھے نمبر آئے ہوتے ہیں نا 9th میں، تو ظاہری بات ہے کہ پریشر زیادہ ہوتا ہے. بار بار پریشر بھی آتا تھا کہ میں نے اس کو مینٹین کرنا ہے. اس کے لیے پھر ہمیں روز کاؤنسلنگ کرنا پڑتی تھی. دوسرا یہ کہ میں ان کا نا فیملی استاد ہوں ایک قسم کا. 4 بہن بھائی ہیں، چاروں میرے اسٹوڈنٹ ہیں. اور میں پھر یہ وشاق سے بات کرنا کہ میرے کو کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، پھر اس کو بٹھانا، ڈسکشن کرنی، پیپر دیکھنے، تو یعنی حوصلہ بڑھایا کہ بیٹا آپ کر سکتے ہو، کر سکتے ہو. استاد بلا شبہ ہوتا ہی یہ ہے، جہاں آپ گرے وہ آپ کو پھر سہارا دیتا ہے کہ یہاں ابھی سفر ختم نہیں ہوا، ابھی آغاز ہے، آگے بڑھنا. جی بالکل. تو انشاءاللہ ایسے ہی کوشش کی اور بار بار حوصلہ بڑھایا. طبیعت خراب ہوئی تب بھی حوصلہ بڑھایا کہ بیٹا نہیں، ہم نے کرنا ہے. اور الحمدللہ ابھی جو وہ بات اس نے شکوہ کیا نا، وہ یہ ہے کہ اسلامیات میں اگر 2 نمبر نہ کٹتے تو پھر پوزیشن اور ہوتی. اس وجہ سے ظاہری بات ہے کہ بچے کی خواہش تو یہی ہوتی ہے. چلے میں آپ سے پھر ایک سوال کر لیتا ہوں. ہمارے نظام کے اندر ایک عذر موجود ہے جو مجھے عذر لگتا ہے، بلا شبہ اس کے اوپر اب سپریم کورٹ کا فل بینچ بنے گا تو کچھ ہو سکتا ہے. ایک فیصلہ ہے کہ ری کاؤنٹنگ ہو سکتی ہے، ری چیکنگ نہیں ہو سکتی. ری کاؤنٹنگ کے اندر بھی جب بچے جاتے ہیں تو جتنا ماحول ان کے لیے بنا دیا جاتا ہے خوف زدہ، وہ اپنے گنے ہوئے نمبر کو بھول جاتا ہے. یہ کتنا کا آپ سمجھتے ہیں کہ ری چیکنگ کا قانون کیوں نہیں پاکستان میں ری اوپن کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں مارکنگ کا، کہ ہمیشہ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، بڑی محنت کی ہوتی ہے، لیکن بچہ روتا ہوا جو ہے ہم سے نہیں دیکھا جاتا. اور بعض کا بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بالکل ہوتا ہے، کیونکہ بچے نے محنت کی ہوتی ہے. اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کا قصور ہے کہ جو مارکنگ کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ میرے پاس پیپر آیا، میرا انداز اور ہے، دوسرے کے پاس چلا گیا انداز اور. انداز ایک ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو کچھ ایسا انداز اختیار کرنا چاہیے کہ جب بچے نے اچھا کام کیا تو اس کو اس کا صلہ ملنا چاہیے. بہت شکریہ. بالکل بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہمارے معاشرے کے، ہمارے اس سسٹم کے اندر ری کاؤنٹنگ ہے، اور ری کاؤنٹنگ کے اندر بھی مجھے پتہ ہے کہ جو رویے اختیار کیے جاتے ہیں طالب علموں کے ساتھ، تو میں بلکہ افسوس کے ساتھ طالب علموں کو کہتا ہوں نہ ہی جائیں، کوئی 1 نمبر کم نہ ہو جائے آپ کا، کیونکہ جس ہیبت کے ساتھ آپ کو پکارا جاتا ہے، وہاں بلایا جاتا ہے، اور اکیلا طالب علم ہوتا ہے. اور ہمارا 10ویں یا 9ویں جماعت کا طالب علم، بلکہ انٹرمیڈیٹ تک طالب علم کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے رائٹ کے لیے ویسے لڑ سکے جیسے اس کا حق بنتا ہے. پروگرام میں آگے لے چلتے ہیں. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں، اور پروگرام کے آخری حصے میں بڑے ہمارے ایک اور طالب علم نے جوائن کی ہے جو کہ سائنس گروپ میں 3rd پوزیشن حاصل کی ہے 1183 مارکس لے کر. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ محمد عثمان. عثمان 1183 مارکس. جی. کون سے اسکول سے ہیں آپ؟ الفیصل گرامر ہائی اسکول. اچھا. احمد آباد. احمد آباد. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے انف مارکس ہیں یا کہیں تھوڑے رہ گئے؟ نہیں، اللہ کا بہت بہت شکر ہے، اس نے نوازا. اتنی امید نہیں تھی جتنا اس نے نوازا. یہ صحیح ہے. اچھا 9th میں آپ کی کتنے مارکس تھے؟ 547. یعنی کہ آپ کوئی پوزیشن تھی یا نہیں؟ 3rd تھی ابھی شاید. 3rd تھی. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیسا فیل کیسا ہو رہا ہے؟ بس اللہ رب العزت کا بہت بہت شکر ہے. خوشیاں منا رہے. جب رزلٹ آیا تھا 2-3 دن ذرا ہواؤں میں اڑا تھا. اب زمین پہ آ گئے. زمین پہ. تو ابھی تو اسکول، ابھی تو کالجز والے آپ کے پیچھے ہوں گے، ہمارے پاس ایڈمیشن لے لیں، ہمارے پاس آئیں. جی بس کافی کالجز کے آفر آ رہی ہیں، لیکن ہم نے سلیکٹ کر لیا. چلے آپ سے یہ پوچھوں گا، آپ بننا کیا چاہتے ہیں؟ آئی ایم ٹو بی اے ڈاکٹر. ڈاکٹر کون سی فیلڈ میں؟ نیورولوجسٹ کا سوچا. اچھا، بڑی اچھی بات ہے. کیا لگ رہا ہے کہ آسان تھا یہ سب کچھ حاصل کرنا یا کافی محنت کی ہے؟ محنت پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، آگے لگ بھی ہے. محنت تو کافی کی تھی، امید نہیں تھی، لیکن اللہ رب العزت نے نواز دیا اتنا. دیکھنے والے طالب علم یہ سوچیں گے کہ ہم بھی پوچھیں کہ یہ کیسے اچیو کیا، تو کوئی ٹپس ان کے لیے یہی ہے کہ محنت کریں. محنت میں سب کچھ ہے. آگے سارا دن پڑھنا ہے، کچھ اور نہیں کرنا ہے کہ بالکل ختم کر دینی ہے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. وہ بھی چلنا ساتھ. استقامت لائیں اپنے ٹائم ٹیبل میں. آپ مطلب کہ 4 گھنٹے پڑھ لیں، 5 گھنٹے، باقی 24 گھنٹے ہیں آپ 8 گھنٹے سو جائیں، باقی انف ٹائم آپ کھیلیں، فزیکل ایکٹیویٹیز کریں. دوستوں سے ملنا ہے. جی یہ کٹ آف کر دینا. نہیں، یہ بھی کریں ساتھ، لیکن آپ استقامت لگیں. اگر آپ ایک دن 5 گھنٹے پڑھ رہے ہیں تو اگلے دن بھی 5 گھنٹے پڑھنا لازمی ہے. اگر اس طرح نہیں چلیں گے تو پھر آگے مشکل ہوگی. یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ایک سمرائز کر لیں کہ آج یہ چیپٹر ہے تو ایک چیپٹر، پھر چیپٹر بائی چیپٹر پڑھنا ہے. جی وہ کہتے ہیں نا پرسیورنس از اے گریٹ ایلیمنٹ آف سکسیس. بس ثابت قدمی آنی چاہیے. کہاں نمبر، کون سے سبجیکٹ میں نمبر کم رہ گئے؟ نمبر سب سے زیادہ تو انگلش میں کٹے ہیں. کٹے کیوں؟ اس کی وجہ
اس کی وجہ سے دیکھ کے پتہ لگے گا. اچھی بول رہے ہو. یہ دکھانا تو انہوں نے ہے نہیں, ری کاؤنٹنگ ہے, ری چیکنگ تو ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو زیادہ کس میں آئے ہیں سب سے زیادہ تو یہ سائنسز میں آئے ہیں. تو میتھ میں کتنے پورے آئے؟ 75 آؤٹ آف 75. تو کیا کہیں گے, ہمارے ری چیکنگ ہونی چاہیے یا صرف ری کاؤنٹنگ تک ہی ہونا چاہیے؟ نہیں, ری چیکنگ تو جو ہوتے ہیں ٹاپرز ان کی ہو جاتی ہے. نہیں الاؤ ہی نہیں ہے نا ری چیکنگ پاکستان میں. ری کاؤنٹنگ الاؤ ہے. جی ری چیکنگ بھی ہونی چاہیے. ری چیکنگ ہونی چاہیے لیکن وہ بھی ہے, لیکن پھر طلباء بہت زیادہ اسٹینڈ لیتے ہیں نا اپنے لیے پھر کہ ہماری چیکنگ نہیں صحیح ہوئی, تو پھر اس طرح فیل ہونے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ وہ بھی زیادہ آئیں گے. چلیں آپ کے والد سے السلام علیکم. والد آپ جی کیسا فیل ہو رہا ہے؟ اچھا ہے, شکر ہے اللہ کا. پراؤڈ فیل ہو رہا ہے؟ مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے ابھی؟ ہاں جی, اور ظاہری بات ہے, خوشی کی بات ہے. کتنے بچے ہیں اور؟ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی. ان سے بڑے ہیں چھوٹے؟ ایک بڑا بیٹا ہے, پھر عثمان ہے, اینڈ دین ایمان فاطمہ. تو ان کو آپ نے کوئی پیغام دیا, دکھا کے یہ دیکھو کتنے اچھے مارکس؟ سلیمان جو بڑا بیٹا ہے وہ اس وقت سیکنڈ ایئر کے ایگزام دے رہا ہے, اور وہ بھی ایک پریکٹیکل رہتا ہے اس کا. ایک پریکٹیکل ہے جو 31 کو ہے, اور وہ بھی امید ہے کہ 1 2 3 پوزیشنز. اچھا, ہاں جی ہاں. اسے 10th میں بھی لی تھی؟ اس کے 10th میں اسکالرشپ پہ تھا, اور 1076 آؤٹ آف 1100 تھی. 1076 نمبر تھے اس کے. 1 2 3 نمبر سے تھا فرق. تو کیا کہیں گے کہ پیرنٹس کیسے بچوں کے اوپر نظر رکھیں کہ بہت سختی کر دی جائے یا بالکل نہیں؟ میں سمجھتا ہوں, دیکھیں آج کے دور میں آپ کا جو بچوں کے ساتھ ہے وہ ہمارا دور تھا جب ہم ابا سے ڈرا کرتے تھے اور سب کچھ اماں سے. آج بچوں کے ساتھ دوست ہو جائیں. اچھا, اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی فرینڈس بن جائیں, اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی آپ دوست ہو جائیں, ان کے دوست بنیں. پھر آپ ہر چیز میں جو ہے وہ اچھے رزلٹس آئیں گے. ایجوکیشن میں بھی وہ اپنے ایشوز آپ کو فرینڈلی بتا سکیں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو بہت مسائل جنم ہوگا. آج دوستی کا دور ہے کہ اپنے بچوں سے دوستی کیجیے. بہت اچھا اور بڑا خوبصورت پیغام. اسی کے ساتھ میں پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھوں گا. بہت سارے طالب علم ہمارے ساتھ موجود تھے, پوزیشن ہولڈرز ہیں جن سے گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے ایک بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ میں یہی چاہ رہا تھا, ایک ایسا جملہ جس کے ساتھ میں اختتام کروں, کہ اپنے بچوں کے ساتھ دوست بنیں, ان کو سمجھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کو سمجھائیں جو آپ چاہتے ہیں. لیکن وہ بلا شبہ ہمارا دور تھا جس میں سختی ابھی بھی والدین کا ڈر و خوف چلتا ہے, ان کا نام بھی لے لیا جائے ڈر و خوف ہے, لیکن بلا شبہ ایک پیغام کہ اپنے بچوں کے ساتھ ذرا فرینڈلی ماحول میں آئیں, کیونکہ جیسے آج معاشرہ بڑھا ہے وہاں ہم سختی کریں گے تو کچھ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی ہیں. سپریس نہ کیا جائے بلکہ دوست بن کے چیزوں کو آگے لے کے چلا جائے. میں اسی کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ یہ طالب علم آگے جا کے بھی ان پوزیشنز کو جو ہے وہ ریٹین کریں, ان کو کنٹینیو کریں اور ملک و قوم کا نام روشن کریں. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نشر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.